بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج ہم 12ویں جماعت کی اردو کے لیکچر نمبر 4 یعنی سبق نمبر 4 کی طرف جا رہے ہیں، اور سبق کا نام ہے پھر وطنیت کی طرف، جس کے مصنف کا نام ہے مولانا صلاح الدین احمد۔ تو آئیے پہلے مولانا صلاح الدین احمد کے متعلق کچھ جانتے ہیں، اس کے بعد سبق کی طرف آتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین 1902 کو پیدا ہوئے اور 1964 کو انتقال کر گئے، 1964 کو۔ مولانا صاحب ہندوستان کے علاقے پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اور لاہور میں نیشنل کالج سے BA کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ اردو ادب کے شیدائی تھے، یعنی اردو ادب سے ان کی محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زمانۂ طالب علمی ہی سے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ اس رسالے کا نام ہے خیالستان کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا، اور پھر 1934 سے یعنی 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا، ایک دوسرا رسالہ ہے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی۔ ادارت کے معنی ہیں ایڈیٹنگ، یعنی کسی رسالے میں موجود مضامین کو ترتیب دینا یا اس میں انتخاب کرنا اور ان مضامین کو شائع کرنے کے لیے تیار کرنا، تو یہ ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے، یا کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، مدیر کا کام ہوتا ہے یہ۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے اردو پڑھو اردو بولو کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی۔ یہ تحریک اردو کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو اس تحریک کے وہ بالکل ایک اہم رکن تھے، بانی تھے، سرخیل تھے یہ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اکادمی پنجاب کا قیام بھی عمل میں لایا تھا، یعنی پنجاب میں ایک اکیڈمی کے نام سے، اکیڈمی یا اکادمی اردو میں لکھا جاتا ہے، اکیڈمی انگریزی میں لکھا جاتا ہے، تو اکادمی پنجاب یعنی پنجاب اکیڈمی کا قیام بھی انہوں نے عمل میں لایا تھا، اور انہی خدمات کی بدولت انہیں پنجاب کا بابائے اردو کہا جانے لگا۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اکادمی پنجاب کا قیام کس نے عمل میں لایا تھا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مولانا صلاح الدین احمد ہی تھے۔ اس کے علاوہ اردو پڑھو اردو بولو تحریک کے بانی کون تھے، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا صلاح الدین احمد۔ خیالستان رسالہ کس نے جاری کیا تھا، یہ چند MCQs اس میں آ سکتے ہیں نا، کہ خیالستان کے نام سے رسالہ کس نے جاری کیا تھا، تو وہ بھی مولانا صلاح الدین احمد ہے۔ یا آپ سے اسی طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا صلاح الدین احمد نے ڈیش کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا، زمانۂ طالب علمی میں ڈیش کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا، تو یہ خیالستان ہی اس میں آئے گا۔ یا آپ سے یہ بھی کہا جائے کہ پنجاب کا بابائے اردو ڈیش کا لقب ہے، تو یا مولانا صلاح الدین احمد کو ڈیش لقب سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ چند اہم سوالات آپ کے پرچے میں آ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیے۔ مولانا صلاح الدین احمد اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے ہیں، یعنی 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے مختلف موضوعات پر مختلف مضامین لکھے ہیں، مقالات لکھے ہیں، اور ان مقالات میں انہوں نے زبان کی صحت اور زبان کی آرائش کا بہت خیال رکھا ہوا ہے۔ بہت سے ادیبوں کی انہوں نے پرورش کی ہے، بہت سارے ادیبوں کی انہوں نے رہنمائی کی ہے، اور ان ادیبوں میں فنی خصوصیات کو اجاگر کیا ہوا ہے۔ رسالہ ادبی دنیا جو ہے یہ اس مد میں بہت کارآمد رسالہ تھا، اور ان کی وساطت سے بہت سارے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کو رہنمائی ملی تھی، جن کی وجہ سے وہ زندہ جاوید ہو گئے یا آگے بڑھے تھے۔ ان کی تصانیف میں تصورات اقبال، افسانوی ادب اور محمد حسین آزاد یہ بہت مشہور ہیں۔ یہ مولانا صلاح الدین احمد جو ہے یہ اقبالیات کے حوالے سے ایک اہم نام ہے،
ایک جانا پہچانا نام ہے جنہوں نے اقبال کے متعلق بہت سارا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اقبالیات ایک الگ شعبہ ہے علم کا کہ جس میں صرف اور صرف اقبال کی فکر کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اقبالیات کہتے ہیں۔ تو اقبالیات کے علم میں مولانا صلاح الدین احمد انتہائی ماہر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جو مضمون ہے پھر وطنیت کی طرف، تو یہ مضمون فکر اقبال کے حوالے سے ہیں کہ اقبال کے کئی تصورات تھے، کبھی وہ وطنیت کے قائل ہوتے ہیں، کبھی وطنیت کے مخالف ہو جاتے ہیں اور وطنیت کو چھوڑ کر ملت کے قیام کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو کبھی پھر سے وطن کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو یہ چند تصورات تھے کہ علامہ اقبال جب وطن کی طرف واپس چلے آئے اور انہوں نے دوبارہ وطنیت کا جو تصور تھا وہ پیش کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اس کے لیے مولانا صلاح الدین احمد نے یہ جو آپ کے نصاب میں شامل مضمون ہے پھر وطنیت کی طرف کے نام سے یہ موضوع بنایا ہوا ہے، اور اسی پر اپنا یہ مقالہ یا مضمون جو تنقیدی مضمون ہے یہ لکھ دیا ہے۔ تو چلو آگے بڑھتے ہیں کہ اس تصنیف میں انہوں نے کیا بیان کیا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، سیاسی حوالے سے علامہ اقبال کی فکر کو 3 ادوار میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا دور یہ ابتدا سے لے کر 1905 تک پر محیط ہے، اور اسی دور میں علامہ اقبال وطن پرستی کے قائل ہے۔ یعنی ان کی شاعری میں جگہ جگہ آپ کو ایسے اشعار ملیں گے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اسی طرح کے میرے خیال سے 2 نظمیں ان کی نصاب میں ان کی بانگ درا میں شامل ہے۔ تو اسی زمانے میں علامہ اقبال وطن پرستی کے قائل ہے، لیکن جب 1905 میں علامہ اقبال یورپ چلے جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے حصول کے لیے، اور پھر 1908 میں واپس آتے ہیں، تو ان کی سوچ بدل گئی ہے، اور 1908 سے لے کر 1930 تک یہ جو دوسرا دور ہے یہ ملت پرستی کے قائل، اس میں علامہ اقبال ملت پرستی کے قائل ہے، اور وہ وطن پرستی کو انسان یا خاص کر مسلمان کے لیے زوال کی نشانی سمجھتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہ وہ پھر وطنیت کو مذہب کے مخالف سمجھتا ہے، اور ان کی نظر میں وطن پرستی یا وطن سے محبت کرنا یہ بت پرستی کے معنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی دور میں علامہ اقبال ملت کے قیام پر زور دیتا ہے کہ اے کہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ یا اس کے علاوہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بتان رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور اسی طرح بہت سارے اشعار کلام اقبال میں موجود ہے جن میں علامہ اقبال وطن پرستی کے مخالف اور ملت پرستی کے قائل نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بغور جائزہ لیں تو علامہ اقبال کی جو ملت پرستی ہے اس کی بنیاد جذباتیت پر منحصر ہے، یعنی علامہ اقبال جذبات سے بھرپور ہو کر یہ اظہار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وطن پرستی کا جو تصور تھا علامہ اقبال کے ہاں، وہ وطن سے بے انتہا محبت کا تصور، وطن سے بے انتہا محبت کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے کے تحت وہ وطن سے محبت رکھتے تھے۔ لیکن پھر جذباتیت کے قائل ہو گئے اور انہوں نے جذبات سے بھرپور انداز میں ملت کے قیام کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے۔ اس دوسرے دور میں علامہ اقبال نے جو جذباتیت سے کام لیا تھا، آخر کار وہ خود اسی جذباتیت سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو ملت کی غیر متعین حدود ہے وہ مسلمانوں کے لیے اب بیکار نظر آتے ہیں، یعنی وہ سرحدیں اب کم کرنے ہوں گے اور مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے ایک آزاد ریاست کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو تیسرا دور علامہ اقبال کی سیاسی زندگی کا ہے، تو اس میں خطبہ الہ آباد میں وہ
وطن پرستی کی طرف آتے ہیں، اور خطبہ الہٰباد میں واضح الفاظ میں یہ بتاتے ہیں کہ میری نظر میں شمال مغربی سرحدی صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو الگ کر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست بنائی جائے۔ تو یہ علامہ اقبال کی فکر کے وہ 3 ادوار ہیں، اور یہ جو تیسرے دور میں اقبال ایک بار پھر وطن پرستی کی طرف آتے ہیں، تو مولانا صلاح الدین احمد نے اس کو موضوع بنا کر یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ پھر وطنیت کی طرف۔ تو اب چلتے ہیں کہ سبق میں انہوں نے کیا بیان کیا ہوا ہے، کون سی دلیل دے کر انہوں نے علامہ اقبال کی پھر وطنیت کی طرف یعنی وطن کی طرف جو ان کی رجحت ہے اس کو کس طرح ثابت کیا ہوا ہے۔ لیکن عزیز طلباء، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ قومیت اور ملت میں فرق یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بات تو ہو رہی ہے کہ میں بار بار لیکچر میں قومیت اور ملت کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ دونوں ہے کیا چیزیں، تب آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ قومیت کی بنیاد جغرافیہ پر ہے، یعنی کسی علاقہ یا علاقے میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی ایک آب و ہوا ہوتی ہے، جن کی ایک کلچر، ایک ثقافت، جن کے ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے، جن کا قانون ہوتا ہے، جن کی زبان بھی تقریباً ایک ہوتی ہے اور وغیرہ، یہ یکساں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مل کر اس سے قوم بنتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ملت کی بنیاد جو ہے یہ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی رشیا میں ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ مسلمان ہے، اور کوئی دوسرا سعودی عرب میں ہے اور کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ بھی مسلمان ہے، تو یہ تینوں ملت اسلامیہ کے افراد تو ہیں لیکن قوم نہیں بن سکتی، ایک قوم نہیں بن سکتی، کیونکہ ان کا جغرافیہ الگ ہے، ان کی آب و ہوا الگ ہے، کلچر، ثقافت، قانون، یہ سب چیزیں، زبان، حتیٰ کہ رہن سہن، انہی چیزوں میں اختلاف ہے، نسل میں بھی اختلاف ہے، لہٰذا یہ ایک قوم کے بندے نہیں ہو سکتے لیکن ایک ملت کے افراد بن سکتے ہیں۔ تو ملت اور قومیت میں یہی فرق بنیادی طور پر ہے۔ مصنف پھر وطنیت کی طرف کے آغاز میں تمہید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے دل ملت کے جذبے سے منور تھے، سرشار تھے، لیکن پھر بھی ان کا یہی جذبہ ایک ملک قیام کا باعث بنا، ایک ملک قیام کا سبب بنا، لیکن یہ ابھی تک تاریخی معمہ ہے جسے حل نہ کر سکا کہ کیا ہم نے جو ایک ملک حاصل کیا اس میں ہم بحیثیت قوم رہ رہے ہیں یا بحیثیت ملت۔ اگر ہم اس میں بحیثیت ملت رہ رہے ہیں تو قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں جو مسلمان تھے، جو قیام پاکستان کے بعد وہ ہندوستان کا حصہ بنے رہے، تو کیا ان سے ہم جدا نہیں ہو گئے؟ کیا ہم ان کے ساتھ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ سوالات سامنے آتے ہیں، لیکن بہرحال جب ہم نے ملت کے قیام کے لیے یہ ملک حاصل کرنا جو ہمارے لیے ضروری بنا ہوا تھا اور ہم نے اسے اب حاصل کیا ہوا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یعنی اس ملک میں رہتے ہوئے کس مقصد کے تحت زندگی گزاری جائے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس نصب العین کے حصول کا راستہ کیا ہے۔ نصب العین کہتے ہیں زندگی کا جو مقصد ہے جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ملک ہم نے حاصل کیا ہوا ہے، لہٰذا اس ملک میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوگا اور اس مقصد کو ہم کیسے حاصل کریں گے، اس کے لیے کیا کریں گے۔ تو یہ چند سوالات مصنف نے بنیاد بنا کر، تمہید بنا کر آگے مضمون شروع کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ ایک ٹکڑا مسلمانوں کو الگ وطن کی حیثیت سے مل تو گیا، لیکن یہ بھی ایک معمہ ہے، ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ ٹکڑا تمام مسلمانوں کے لیے اب کافی ہے جو پہلے ہندوستان میں رہتے تھے؟ یعنی پاکستان کے قیام کے وقت
جو پاکستان کی آبادی تھی اس کی دوگنی آبادی تو ہندوستان میں رہ گئی مسلمانوں کی، تو کیا یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا الگ کر دیا گیا تھا یہ مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کافی تھا کہ نہیں؟ کیا یہ ٹکڑا ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے تھا یا جو موجودہ علاقے ہیں جس پر پاکستان کا جغرافیہ محیط ہے یہ انہی کے باشندوں کے لیے تھا؟ بہرحال یہ جو ایک مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کا خواب تھا یہ ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا تھا، عبدالحمید ثانی نے بھی دیکھا تھا، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا تھا اور علامہ اقبال نے بھی دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کا علاقہ میسور جو دکن کے قریب ہے، میسور کا والی تھا، بادشاہ تھا، اور یہ انگریزوں کے راستے میں آخری سرغنہ تھا۔ اس کے بعد انگریز کسی سے نہیں ڈرے۔ پھر عبدالحمید ثانی جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کا بادشاہ تھا ترکی کا، اور یہ بھی ایک عظیم بادشاہ ہو کے گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے اسلام کو بول بالا کے لیے بہت ساری جدوجہد کی ہیں، اور یہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جمال الدین افغانی افغانستان کے خطیب تھے، اور علامہ اقبال تو آپ جانتے ہیں جن کے متعلق اب ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال علامہ اقبال نے جب یہ خواب دیکھنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے اب ایک آزاد اور الگ مملکت ضروری ہے، تو یہ ان کی وہ رجعت پسندی تھی، یعنی واپسی تھی جس کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال جذبات سے نکل کر افکار کی طرف آ گئے کہ ان کا جو تصور تھا ملت پرستی کا یہ جذباتیت پر منحصر تھا، تو علامہ اقبال نے جذباتیت سے روگردانی کر کے منہ موڑ کر انحراف کر کے وہ افکار کی طرف آئے، اور افکار میں جب انہوں نے فکر کی بنیاد پر، یعنی فکر کر کے اس نے سوچ لیا کہ ملت کی جو وسعتیں ہیں اب وہ ممکن نہیں ہے کہ بحال کی جائے، اس کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ضروری ہے، یعنی ملت کے قیام کے لیے پہلے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مرکز قائم کیا تھا، اور پھر اسی مرکز سے پھیل کر وہ عرب کے دیگر علاقوں تک جا پہنچے، اور پھر اسلامی سلطنت اس حد تک وسیع ہو گئی کہ ایک سرے پر سورج طلوع ہوتا ہے تو دوسرے سرے پر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے یہی سوچ لیا کہ اب ملت کے قیام کے لیے کسی مرکز کا ہونا ضروری ہے، اور اسی مرکز کے قیام کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ دعوت دی کہ اب ہمارے لیے ایک الگ وطن کا قیام از حد ضروری ہے، یعنی ناگزیر ہے۔ ناگزیر اس کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ ضروری قرار دی جائے۔ لہٰذا انہوں نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں واضح طور پر مسلمانوں کو یہ دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان کو الگ کر کے اسے مسلمانوں کا ایک الگ ملک بنایا جائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقی زندگی میں ہمیں زمین کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ملت کا تعلق جو مذہب سے ہے، جو روحانیت سے ہے، یعنی حقیقی زندگی میں اس کے نفاذ کے لیے ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے ہے، تاکہ اسی میں ہم رہ کر اسی ٹکڑے میں ہم آسمانی یا روحانی قوانین کو نافذ کریں۔ آسمانی یا روحانی قوانین سے مراد اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے احکامات ہے، یا اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا قانون ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کا جو یہ تصور ہے جسے ہم ان کا تصوری ملت کہتے ہیں یا ان کا تصوری وطنیت ہے، یہ دونوں تصورات بظاہر ایک دوسرے کے بالکل متضاد نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے،
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو یہ مختلف جو تصورات ان کے سامنے آتے ہیں وطن پرستی کے اور ملت پرستی کے، تو یہ بظاہر متضاد نظر آتے ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ علامہ اقبال نے ملت کے قیام کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری سمجھا، لہٰذا اسی کے تحت انہوں نے ایک الگ اور آزاد مملکت کا تصور دیا اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ایک مملکت بنانے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ مملکت ہمیں مل بھی گئی، وہ ملک ہمیں حاصل بھی ہوا، وہ ریاست ہمیں ملی بھی. اب یہ سوال تو بعد میں حل کیا جائے گا کہ کیا یہ جو مملکت ہمیں ملی ہے یہ ہم سب کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو مملکت ہمیں ملی ہے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں، یعنی ہم اپنی دیگر ضروریات کو یا دیگر امور کو مؤخر کر کے وطن کے تحفظ کو اولین ترجیح، اولین فرض سمجھ لے، کیونکہ اسی ملک کی بقا سے ہماری زندگیاں وابستہ ہے. اگر یہ ملک محفوظ رہا، اگر اس میں سلامتی رہی تو ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں گی، ہمارا مذہب بھی محفوظ رہے گا. ہم اس ملک میں رہتے ہوئے کلمت اللہ یعنی کلمت طیبہ یا دین اسلام کی تبلیغ بھی کریں گے اور انسانیت کی خدمت بھی کریں گے. لیکن اگر اس ملک کو نقصان پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، تو نہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں گی نہ ہمارا مذہب، اور پھر اسی طرح ہو کر ہم ملت کے قیام کو فروغ نہیں دے سکتے، نہ ملت کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں. اب ہمارا جو قومی نصب العین ہے اس ملک میں رہتے ہوئے، وہ قومی نصب العین کیا بنتا ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس میں غیر مسلم بھی لاشعوری طور پر آ گئے. یعنی یہ وطن جس طرح کہ اس میں پہلے بھی غیر مسلم موجود تھے، لاہور میں اور انہی علاقوں میں آس پاس کے علاقوں میں ہندو بھی موجود تھے، سکھ بھی موجود تھے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، وہ خود بخود اس ملک کا حصہ بنے. لہٰذا تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہوگی جو کہ غیر مسلم ہے، وہ اس ملک میں شامل ہے. تو اب مسلمانوں کی آبادی ظاہری طور پر وہ زیادہ ہے، اس ملک میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور دیگر مذاہب والے وہ اقلیت میں ہیں. اب اگر ہم اسلامی قوانین کو بنیاد بنا کر اس ملک کا نصب العین بنا دے تو ظاہر سی بات ہے وہ غیر مسلم ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کے قوانین نہیں مانتے، مذہب کے قوانین نہیں مانتے. لہٰذا ایک نصب العین ایسا ہے کہ جس سے نہ ہم انکار کر سکتے ہیں اور نہ غیر مسلم انکار کر سکتے ہیں، اور وہ ہے وطن پرستی، یعنی وطن سے محبت. وطن سے محبت یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس سے نہ غیر مسلم انکار کر سکتے ہیں اور نہ مسلمان اس سے انکار کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمارا قومی نصب العین یہی ہے کہ ہم وطن سے محبت قائم کریں اور اس وطن میں امن و امان کو لازمی قرار دے دے، اس کو ممکن بنا دے. اور یہی اب ہمارا قومی نصب العین جب بن گیا تو اس نصب العین کے حصول کا راستہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا راستہ کہ ہم اس نصب العین کو کیسے حاصل کریں گے. تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم اور غیر مسلم یہ دونوں مل کر ساتھ ساتھ کام کریں، یعنی ہم بھی آگے بڑھیں اور غیر مسلم بھی آگے بڑھے، کیونکہ وطن پرستی یعنی نصب العین جو ہمارا بنا ہے، وطن دوستی جو ہمارا نصب العین بنا ہے، اس سے نہ کفار کو یا نہ غیر مسلموں کو انکار ہے اور نہ مسلمانوں کی انکار ہے. لہٰذا اب اس کے حصول کا یہی راستہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھیں اور یہ جدوجہد کریں، اور اسی طریقے سے ہم اس ملک کو محفوظ بنائیں گے اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہم کلمت اللہ کی تبلیغ بھی کریں گے اور ہم علامہ اقبال کے اس تصور کو عملی جامہ بھی پہنائیں گے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کی کاشغر کہ یعنی
تمام مسلمان جو دریائے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی مٹی تک، کاشغر جو کہ چین کا علاقہ ہے، تو دریائے نیل سے لے کر کاشغر تک ان علاقوں کے مسلمان ملت کی پاسبانی کے لیے، حرم کی پاسبانی، حرم کی ترجمانی کے لیے، مذہب اسلام کی ترجمانی کے لیے ایک ہو جائے، اس کی بالادستی کے لیے ایک ہو جائے، تو ہم علامہ اقبال کے اس تصور کو عملی جامہ پہنا سکیں گے، اور انہی معنوں میں اور اسی صورت میں ہم ملت کے قیام کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہی سبق تھا علامہ اقبال کا جو تصور وطنیت ہے، اس میں وہ ملت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور پھر وطنیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ سبق تھا، ایکسرسائز آپ اسے سبق پڑھ کر اس سے لکھنے کی کوشش کریں، واٹس ایپ گروپ میں پھر ان کے سوالات بھیجا کریں، اور جہاں پھر مشکل ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ ہاں، ایکسرسائز میں یعنی مشق میں جو گرامر کے متعلق سوالات ہیں وہ آپ نہ لکھیں، وہ انشاءاللہ جلد از جلد جب کالج کھل جائے تو وہ انشاءاللہ ہم کلاس میں روبرو کریں گے۔ پھر سبق پڑھ کر اس کے مشکل الفاظ کی ایک فہرست بنا لیں اور وہ بھی مجھے گروپ میں بھیج دیں، میں اس کے معنی آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔